نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیفات اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق وظیفہ و سداوار ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے۔ بے انتہا درود و سلام ہوں اس کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے اہم ٹاپک، اہم عنوان لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بڑا اہم عنوان ہے یہ عنوان، ہم اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں، ہمارے گھروں کے اندر غلط عادتیں، لڑائی جھگڑے عام ہو چکے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 80 کے اندر فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكْنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ تم جہاں رہتے ہو گھر، اس کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اب گھر کے اندر سکون نہیں ہے، گھر کے اندر اطمینان نہیں ہے، گھر کے اندر دل اطمینان نہیں پا رہا ہے، تو اس میں ہماری غلطی ہے۔ ہم نے گھروں کے اندر دینی ماحول کو بنانا چھوڑ دیا، ہم نے گھر کے اندر دینی باتیں کرنا چھوڑ دیا، ہم نے گھر کے اندر دینی باتیں کرنا ہی چھوڑ دیا۔ آج گھروں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا گھروں کے اندر، کہاں سے اطمینان، کہاں سے سکون آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان دونوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، دونوں کی مثال بیان کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، زندہ اور مردہ کی مثال۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ مردہ ہے۔ کتنی بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ آج گھروں کے اندر سکون نہیں ہے تو ہماری غلطی ہے، کیوں؟ کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر کے اندر ہی ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اب گھروں کی اصلاح میں سب سے اہم پوائنٹ، جو اہم کردار جو نبھاتا ہے، جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، وہ ہے گھر کا ذمہ دار۔ گھر کا جو مین فرد ہوتا ہے، جز ہوتا ہے، وہ مین جب اپنے آپ کو دینی ماحول ہوگا، اس کے اندر دینی ماحول میں اپنے آپ کو رجحان کرے گا، وہ نمازی ہوگا تو وہ اپنے گھر والوں کو تربیت کرے گا۔ خود ہی نہیں ہے تو گھر والوں کو کیا تربیت کرے گا؟ گھر میں سکون نہیں ہے۔ اس لیے اہم پوائنٹ ہے گھر کا ذمہ دار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التحریم آیت نمبر 6 کے اندر، 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم نارا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اس میں ذکر ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انسان اور پتھر ہے۔ اب گھروں کی اصلاح میں جو اہم پوائنٹ آ رہا ہے وہ ہے گھر کا ذمہ دار۔ پہلے گھر کا ذمہ دار اپنے آپ کو اسلامی رجحان میں ڈالے، اسلامی تعلیمات اپنے اندر رکھیں، نمازی بنے، روزے کا پابند بنے، اور اسلامی اخلاق اپنے آپ اور قرآن اور سنت کی طرف اپنا رجحان کرے، پھر اپنے گھر والوں کو اصلاح کرے۔ یہ اہم پوائنٹ گھر کا ذمہ دار، جو سب سے پہلا پوائنٹ گھر کی اصلاح کے لیے۔ گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرنا، یہ بھی اہم، گھر والوں کو نماز کا کہنا، بچوں کو نماز کا حکم دینا، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھے وہ اس کو مار لگاؤ اور اس کے بستر الگ کر دو۔
اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس لیے بچوں کو نماز کا حکم دینا یہ بھی اہم ضروری ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں نماز کا اہتمام کرنا یہ بھی ایک اہم گھر کی اصلاح میں پوائنٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد فرض کے علاوہ مرد کی بہترین نماز سنت نفل ہو وہ سب گھر میں افضل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خود فرمایا اللہ کے رسول کے الفاظ ہے، کہتے ہیں کہ مجھے فرض نماز کے علاوہ، فرض تو مسجد میں ہوگی، فرض نماز کے علاوہ اور باقی نمازیں میں گھر میں پسند کرتا ہوں پڑھنا، اس لیے گھر میں نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے آگے بھی انشاءاللہ گھر کی اصلاح کے تعلق سے ٹاپک آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔